اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو بھی یہ نشست ہے، جیسے میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک نشست میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر لیتا ہوں، پھر ان کو پبلش کرتا رہتا ہوں۔ میرے پاس وہ ارینجمنٹ نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈیو بنا کھڑا ہے اور تیار ہے ہر چیز، اور میں جب چاہوں وہاں جا کے بیٹھوں اور ٹک کروں اور شروع ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے، اور یہ اچھا ہے، اسی طرح اچھا ہے۔ سو پلیز ڈونٹ مائنڈ مائی سیم حلیہ ان فیو ویڈیوز کے، اچھا یہ 5-6 ویڈیوز ایک ہی حلیہ میں چل رہی ہیں، تو اس کو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ آج کا جو میں آج یہ جو معاشی زندگی والا ہے حصہ، عملی زندگی کا، اس کو میں آج کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ٹاپک میں آخر میں لینا چاہتا ہوں، وہ ایک ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک ایک ہی ہے، لیکن وہ ایج کے لحاظ سے اس کے حصے ہو جائیں گے۔ کس عمر میں کیا کام کرنا چاہیے؟ میں ورک لائف کی بات کر رہا ہوں، میں بچپن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ لائف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایکچولی پروڈکٹیو لائف میں آتے ہیں، کہ جب آپ کوئی ایسا کام شروع کرتے ہیں جس کو گین فل امپلائمنٹ کہا جاتا ہے، کہ جس سے آپ پیسے کماتے ہیں، یا آپ انٹرپرینیور بن جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، بڑا سا وٹ ایور جو آپ کے مینز ہیں، تو وہ اس حساب سے تو۔ لیکن جب آپ ایسی سٹیج شروع کرتے ہیں زندگی کی جس میں آپ کچھ پیسے ارن کرنے لگتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے آپ جو مرضی کر لیجئے، جتنا چاہے پڑھ لیجئے۔ پاکستان میں بھی اب اور کچھ نہیں سوچتا تو بچے پڑھے جا رہے ہیں۔ اچھا جی بی ایس کر لیا، اچھا جی چلیں ایم ایس کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیجئے، پی ایچ ڈی بھی کر لی، پوسٹ ڈاک کر لیں جی، پوسٹ ڈاک بھی کر لیا، ارننگ زیرو ہے، بگ زیرو، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ جی عمر جو ہے وہ تو 35 سال ہو گئی ہے، تو اب اس کے بعد نوکری کو دینے پہ راضی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ تو بہت کوالیفائڈ ہیں بھائی، یو آر اوور کوالیفائڈ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پھر کیا کریں گے؟ اب کیا؟ تو یہ بھی ایک ایکچولی سوچنے کی بات ہے کہ کتنا پڑھنا چاہیے، کس سٹیج پہ پڑھنا چاہیے، اور کیا فالتو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اپنا ریلیونٹ پڑھنا چاہیے، اس حد تک پڑھنا چاہیے جو آپ کو ایلیجبل بنا سکے اس کام کے لیے۔ اینی وے، بیک ٹو اور ٹاپک۔ تو جب آپ پہلا سٹیج وہ ہے جس میں آپ اس سٹیج کو شروع کرتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ کمانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہمارے ایک کولیگ ہوا کرتے تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، بڑی پرانی گفتگو ہیں بہت ساری اس میں سے۔ تو وہ چونکہ فارماسیوٹیکل میں ساری عمر سے ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ جی پہلے 10 سال مشقت کرنی چاہیے اور کام سیکھنا چاہیے، اگلے 10 سال ٹائٹل اکٹھے کرنے چاہیے، کہ اچھا میں یہ بھی بن جاؤں، وہ بھی بن جاؤں، وہ بھی بن جاؤں، بھاگ دوڑ کر کے، کوشش کر کے، ایکسٹرا محنت کر کے ٹائٹل اکٹھے کرنے چاہیے، اور آخری 10 سال میں پیسے اکٹھے کرنے چاہیے۔ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 حصے کر لیے ہیں، واٹ ایور ٹائم یو ٹک، 10 لگائے، 5 لگائے، کچھ بھی لگایا، تو تیسرے حصے میں پیسے خود بخود آنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر آپ کو پیسوں کے لیے نہیں بھاگنا پڑے گا، کیونکہ ٹائٹل اگر آپ نے ارن کر لیے ہیں تو وہ ٹائٹل آپ کو خود بخود پیسے دلوا دیں گے پھر وہ۔ اینڈ تو یہ ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے بات۔ یہ تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے کام کے پہلے کتنے سال ایسے ہیں جو کہ کرٹیکل، اگر آپ نے جاب شروع کی ہے تو خاص طور پہ اس کا ذرا ڈفرینٹ ٹائم فریم ہے، اگر آپ نے بزنس شروع کیا ہے تو اس کا تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے آج ایک چھوٹا سا اپنے ڈھابا کھول لیا، فرض کیجئے آپ اس میں کیفے کھول لیا، ہم اسے ڈھابا نہیں کہتے، کیفے کہہ لیتے ہیں، آپ نے 4 میزیں لگا لی ہیں، آپ نے کوئی چھوٹا موٹا چائے کافی کا کچھ سسٹم کر دیا ہے، کچھ چھوٹے موٹے سنیکس رکھ لیے ہیں آپ نے، کھانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، پراپر لنچ ڈنر نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھ لیجئے نا، آپ اس طرح کے بہت بنے ہوئے ہیں جو صرف ناشتہ ہی کرواتے ہیں اور باقی دنوں میں وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اینی وے، تو اس کا تو کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ آپ اس چھوٹے کیفے سے بڑے کیفے میں چلے جائیں، آپ اس بڑے کیفے سے اور بڑے کیفے میں چلے جائیں، آپ ایک کیفے سے 2 سے 4 سے 10 سے 20 جتنے جی چاہے بنا لیجئے۔ I don't know who owns کوئٹہ پراٹھا۔ ظاہر ہے کوئی ایک شخص نہیں اون کر سکتا،
ہزاروں کے حساب سے ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ دیکھتے دیکھتے بنے. اور وہ ایک میں دیکھ رہا تھا، اس نے تو نمبر بھی کچھ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، یعنی وہ اس کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ یہ ہماری کوئٹہ پراٹھا، یہ والی جو کوئٹہ پراٹھا ہے، چونکہ سارے کوئٹہ پراٹھا ہیں، ہم نے یہاں بیچ میں کوئی ایک آدھ ایڈ کر لیا ہے، کوئٹہ جہاں زیب ہے، کوئٹہ گل فراش ہے، کوئٹہ فلاں فلاں فلاں. تو اس نے کوئی لکھا ہوا تھا 300 سم نمبر کچھ لکھا ہوا تھا اس نے کہ جی ہماری یہ 300ویں برانچ ہے جی ہماری، فرض کیجیے. پہلی وے کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، آپ پورے پاکستان پہ چھا جائیں، آپ پاکستان سے باہر نکل کے چھا جائیں، آپ جا کے دبئی میں یہ کام شروع کر دیں، آپ سعودی عرب میں شروع کر دیں، آپ امریکہ میں شروع کر دیں، کوئی لمٹ نہیں. وہ تو ایک کانسٹنٹ ایک طرح سے آپ کی ایفرٹ ہے، جہاں تک آپ کی ہمت ہے کرتے جائیے. اور کمال یہی ہے اس کا کہ وہیں سے آپ کمائیں گے اور اسی سے آپ ایکسپینڈ کریں گے. آپ باہر سے پیسہ نہیں لے کے آئیں گے کہیں سے، وہی کما کے آپ ری انویسٹ اگر کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہاں اگر آپ کما رہے ہیں اور کھائے چلے جا رہے ہیں کہ میں ذرا گھوم پھر آؤں، میں ذرا کچھ 4 دوستیاں کر لوں، میں ذرا شام کو بیٹھا کروں ذرا ایسی جگہ جا کے جہاں ذرا کو میری اچھی ذرا کوئی ہو نا، 4-6 دوست بھی میرے ساتھ ہوں، کوئی 2-3 خواتین بھی ہوں تو اور بھی اچھا ہے. تو پھر ظاہر ہے آپ وہیں رک جائیں گے. پھر آپ کی جتنی انکم ہوگی اس کا ایک میجر حصہ آپ اس طرح سے اس کو کنزیوم کر لیں گے، ضائع کہہ لیں گے، جو بھی کہہ لیں، اور پھر آپ اس کو ری انویسٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہر ہے، تو اس کو تو ہم چیپٹر کو بند کر دیتے ہیں. اب آ جائیے جاب کی طرف. جاب میں نارملی 5 سال آج کل کے حساب سے، میں وہ 10 سال نہیں دے رہا ہوں، میں 5 سال دے رہا ہوں، کیونکہ چیزوں کی نیچر چینج ہو گئی ہے، سیکھنے کا عمل تیز ہے، لوگ ماشاءاللہ زیادہ سمارٹ ہیں. جو ینگر لوگ ہیں آج کل وہ جینیٹیکلی زیادہ سمارٹ ہیں سمہاؤ، شاید ان کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے بچپن سے، اس لیے ان کی سمارٹنیس کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہے. ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجیکلی بھی وہ ساؤنڈ ہیں، ٹیک ساوی ہیں، ایکچولی وہ ٹیک کے ساتھ ان کی دوستی ہے جو پچھلی جنریشن کی نہیں تھی. ان کو موبائل فون چلانا مشکل تھا، ان سے جو مرضی چلوا لیجیے، ویڈیو گیم ٹک اس رفتار سے چلتی ہے کہ وہ تو آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کدھر کو جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال نہیں 5 سال. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 5 سال سے پہلے ہی بالکل ماسٹری حاصل کر لے گا تو وہ نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، انفیکٹ تو 5 سال میں بھی ماسٹری نہیں آئے گی، کیونکہ ماسٹری کے لیے جو گولڈن جو نمبر چل رہا ہے ساری دنیا میں وہ 10,000 آورز آف ورکنگ ہے. تو 10,000 گھنٹے کام کرنے کے لیے اگر آپ روز 10 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو 1,000 دن چاہیے. 1,000 دن ویسے تو مشکل نہیں، 3 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہر روز 10 گھنٹے وہ کام کرنا، بلا ناغہ کرنا، چلے جی آپ چھٹیاں بھی ڈال دیجئے بیچ میں تو 5 سال لگا لیجئے آپ. یعنی اف یو ڈو یور بیسٹ اور نہایت ہی فوکسڈ آپ رہیں اور زیادہ دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں تو 5 سال میں آپ 10,000 گھنٹے پورے کر سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے 5 سال میں آپ کے 10,000 آورز پورے نہیں ہوتے تو بہت پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ 5,000 گھنٹے ہی پورے کر لیجئے کام کے. صرف یہ نہیں کہ جی میں دیکھیں نا جی میں جاب کر رہا ہوں اتنے عرصے سے جی، تو اب دیکھ لینا حساب لگا لیں میں کتنے گھنٹے کام کر چکا ہوں. یہ نہیں، جو آپ نے جس کام پہ فوکس کر کے سیکھ رہے ہیں، کانسٹنٹلی سیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اپنا نالج بھی امپروو کرتے ہیں، اپنا اسکل بھی امپروو کرتے ہیں، اور پرٹیکولرلی کسی اسکل پہ آپ فوکس ہیں کہ یہ تو میں اس کا تو میں کمال حاصل کروں گا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو جوانی میں جب آپ نے پریکٹیکل لائف جس کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں، جس کو گین فل لائف آپ کہہ لیجئے، کہ جب آپ ڈپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہ اماں ابا سے پیسے لینا بند کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے خود کمانا شروع کر دیتے ہیں، میں اس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. کہ 5 سال سے کم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ علامہ ہو گیا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں اسٹریٹ میں میں نے بالکل ہی ڈائریکٹ ہی یہ کہہ دیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ سال بعد کہتے ہیں سر ہمیں تو سب کچھ آ گیا جی، اب اور کیا رہ گیا سیکھنے کے لیے. تو وہ ان کا لینس دھندلا ہے، ان کا فوکس بڑا نیرو ہے، ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی ہے اس کام کی، جو ان کا خیال ہے کہ 1 سال میں سب آ گیا ہمیں. تو 5 سال دل لگا کے لگائیے، اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ کہ آپ اس کو کوشش کریں، جتنے بھی آپ باقاعدہ یعنی پلان کر کے آپ
کچھ ہزار گھنٹے آپ اس کام پہ لگائیے، اور نہ صرف لگائیے بلکہ اس میں بالکل کھب کے لگائیے، اس میں پوری طرح سے اپنے آپ کو انوالو کر کے لگائیے، تاکہ کوئی ایسی اس چیز کی ڈائمنشن نہ ہو جس سے آپ پرے رہ جائیں، جو آپ کے علم میں نہ آ سکے۔ دیکھیے 100% پرفیکشن تو میں تو اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ یہ جرنی ہے، یہ سفر ہے، اور اس سفر میں مستقل سیکھنا ہے۔ سیکھنا بذات خود سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ دیر از نو ڈیسٹینیشن کسی بھی چیز کی، نہ سیکھنے کی، نہ علم کی، نہ اسپریچویلٹی کی، نہ کسی چیز کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یہ ساری عمر کی ایک کویسٹ ہے، یہ ساری عمر کی ایک تلاش ہے، جستجو ہے، بس کرتے جائیے۔ لیکن چلیں جاب کے اسپیسیفک ریفرنس سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جاب کے بارے میں یہ کلیم کر سکیں کہ جی میں بہت اس میں ماہر ہو گیا ہوں، تو پھر آپ کو 5 سال دینے اپنے آپ کو، اور 5 سال میں آپ نے کام پہ فوکس رکھنا ہے، ادھر ادھر فوکس نہیں کرنا۔ آپ کی ترقی خود بخود ایک آدھ تو ہو ہی جائے گی اس پیریڈ میں، لیکن اور کوشش کریں ضرور ہو جائے، تاکہ ایڈیشنل بھی کچھ آپ کا مورائل بھی اچھا رہے، اور وہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ لیکن 5 سال از سم تھنگ وچ یو نیڈ ٹو گیو۔ یہ ماشاءاللہ لمبی زندگی ہے اکثر لوگوں کی، اور اگر وہ 25 سال کی عمر میں بھی کام شروع کریں تو وہ 30-35 سال تو کام کر ہی لیں گے نا آگے، تو اس لیے اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ 60 پہ ریٹائر بھی ہونا چاہیں تو بھی 35 سال کام کریں گے، تو لہٰذا 5 سال اس میں سے نکالنا 35 ایئرس میں سے، اٹس نو بگ ڈیل، اٹس 1/7 اونلی، اسٹل یو ہیو 30 ایئرس، جو آپ نے اس کے بعد جو ہمالیہ کراکرم فتح کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔